مومنات، شہداء اسلام، علماء اعظام اپنے اپنے مرحومین کے لیے، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، ان مرحومین کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على النبی الامی، مکی المدنی عربی القرشی، الرسول المسدد والمصطفى الامجد، محمود الاحمد ابو القاسم محمد۔ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما بقية الله في الأرضين، الإمام المنتظر والحجة ثاني عشر، آیت اللہ العظمیٰ والحجت الکبریٰ، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعن اللہ علی اعدائہم وعلی غاصب حقوقہم وعلی منکر فضائلہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ درود بھیجیے محمد والے۔ مومنین، سورہ کوثر کلام پاک کا مختصر ترین سورہ، اور اس سورے کی جہاں پر بہت فضیلتیں ہیں، اس سورے کے تلاوت کا بہت ثواب ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، پیغمبر اکرم حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص اس سورے کو تلاوت کرتا رہے گا، خلاق عالم اسے حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا۔ جہاں اس سورے کی اور فضیلتیں ہیں، وہاں اس سورہ مبارکہ کی خاص فضیلت یہ ہے کہ اس زمانے میں کہ جب عربوں کو اپنی زبان دانی پر بہت ناز تھا، اور ان کا طریقہ تھا کہ منتخب کر کے 7 کلام خانہ کعبہ پر لٹکا دیے جاتے تھے۔ جو سب سے بہتر کلام ہوتا تھا کلام پاک پہ لٹکا دیتے تھے، جنہیں سبع معلقہ کہا جاتا تھا۔ تو جب سورہ کوثر نازل ہوا تو حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کوثر کو لے جا کر ان کے برابر میں لٹکا دو۔ تحریر فرما کر اس کے برابر میں لٹکا دیا گیا، اور ان کو اس بات کا چیلنج کیا گیا کہ اگر تم واقعی بڑے زباندان ہو تو بظاہر
یہ تین، جیسے قرآن مجید اگرچہ شاعری کا کلام نہیں ہے لیکن تین مصرے ہیں، تم اس میں چوتھا مصرع لگا کر ربائی مکمل کر دو اپنے لحاظ سے، کلام مکمل ہو جائے جیسے تم کہتے ہو، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ محمد نے خود بیان کیا ہے، اپنی طرف سے بیان کیا ہے۔ تو حضور اکرم نے کہا اس کو جا کے لٹکا دو، اور کہو اگر تمہیں اپنی زبان دانی پر ناز ہے تو لے آؤ مکمل کر دو۔ تو وہ لوگ جن کو اپنی زبان دانی پر بہت ناز تھا، فصاحت و بلاغت کے بڑے چرچے تھے، وہ آخر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، ما ھذا بکلام البشر، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کلام پاک سورہ کوثر کی فضیلت ہے، اور یہاں پر یہ حقیقت ہے کہ کلام پاک کی جہاں عظمت کا تعلق ہے، یہ قرآن نہ تو نثر ہے نہ نظم ہے، حقیقت کی ترجمانی کرنے والی کتاب کا نام ہے کلام پاک، یہاں پر شعر سے گزر نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے بارہا کہا، یہ کتاب کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ وہدی للمتقین، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے۔ وما ہوا بکلام شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، تم سمجھو کہ شاعری کی منزل ہو، نہیں، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی له ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ شعر کوئی ہم نے ان کو نہیں سکھائی اپنے حبیب کو، نہ ان کے لیے زیب دیتا ہے کہ وہ شعر کہیں، یہ تو قرآن مجید ہے جس میں خداوند کریم نے مفاہیم کا ذکر فرمایا ہے، تو یہ قرآن مجید نے دعوت دیا، یہ قرآن مجید کی منزل۔ تو اب دنیا سورہ کوثر کی کوئی تفسیر نہ لا سکی، چیلنج کے طور پر حضور اکرم نے پیش کیا۔ وہاں پر ایک لطیف نکتہ یہ ہے کہ جس سورے کا دنیا جواب نہیں جا سکی، اس کی مصابی سے حقیقی کا تعلق جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہے۔ شہزادی کونین کی فضیلت میں لسان ہے، مصادیق حقیقی کا تعلق شہزادی کونین سے ہے، جناب سیدہ کی ذات سے ہے، کہ وہ سیدہ کہ جہاں جہاں پیغمبر کو تانے دیے گئے قرآن مجید نے خداوند کریم نے اس کا جواب دیا۔ اگر اب تری کا تانا دیا گیا تو اب تری کا جواب دے، اگر یہ تانا دیا گیا کہ تم یتیم ہو قرآن مجید نے جواب دیا، یہ تانا دیا گیا کہ نادار ہو قرآن مجید نے جواب دیا، جب یہ تانا دیا گیا کہ تم ابتر ہیں، یہ تو اور مشہور واقعہ ہے، عاص بن وائل مشرکین کا سردار ہے، ایک مرتبہ حضور اکرم کعبے کی طرف تشریف لا رہے ہیں، یہ ادھر ہی موجود ہے، حضور اکرم میں اور اس میں کچھ بات چیت ہوئی، یہ کعبے سے باہر کی طرف نکلا، ادھر سے کفار قریش آ رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا نعوذ باللہ کہ میں ایک ابتر سے بات کر رہا تھا، یہ پیغمبر اکرم پر تانا دیا، یہ عاص بن وائل تانا دیا کہ میں ایک ابتر سے بات کر رہا تھا، اور خداوند کریم کو یہ بات اس قدر ناگوار گزری، خداوند کریم نے فوراً پیغمبر کی تسلی کے لیے سورہ کوثر کو نازل فرمایا، اور ارشاد ہوا اے حبیب تم دل برداشتہ نہ ہونا، ہم تمہیں کوثر عطا فرمائیں گے، اور تمہارا دشمن ابتر ہوگا، تمہارا دشمن 10 بیٹے رکھنے کے باوجود ابتر ہوگا، کثرت اولاد رکھنے کے باوجود ابتر ہوگا، اور ہم تمہیں خیر کثیر عطا فرمائیں گے۔
ہم تمہیں کثرت اولاد عطا فرمائیں گے. اور اولاد عطا فرمائی تو ایک بیٹی کی ذریت سے اولاد عطا فرمائی. ایک بیٹی کی ذریت سے اولاد عطا فرمائی. حالانکہ کہ عام طور پر یہی طریقہ ہے کہ جو بیٹے سے نکلے وہاں پر نسب نکلتا ہے، بیٹے سے نسب چلتا ہے. یہاں پر خداوند کریم یہ بیان کرنا چاہتا ہے یہ ہمارا قدم ہے، یہ ہمارا نظام ہے. ہم جس کو چاہیں صاحب فضیلت قرار دیں، ہم جس کی ذریت میں سے چاہیں خیر کثیر قرار دیں، یہ ہمارا اختیار ہے. تو ہم نے اس کے لیے منتخب کر لیا ہے فاطمہ زہرا کو. یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہی ہے کہ آپ کی ذات کو کوثر کہا گیا اور آپ کی ذریت میں آنے والی نسلوں کو خداوند کریم خیر کثیر کہہ رہا ہے. اور یہ شرف بھی فقط جناب سیدہ کو حاصل ہے کہ آپ کے اگرچہ نسب باپ کی نسبت سے پہچانی جاتی ہے، اگر جسمانی حوالہ ہو تو حوالہ امیر المومنین کا ذات کا ہو، مگر اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ یہ جسمانی حوالے سے زیادہ جو حاوی حوالہ ہے، جو زیادہ قوی حوالہ ہے، وہ روحانی حوالہ ہے. اور وہ روحانی حوالہ یہ ہے کہ فاطمہ کی ذریت مجھ سے پہچانی جائے، اللہ کے رسول سے پہچانی جائے. یہ روحانی جو رابطہ ہے یہ اس سے زیادہ قوی ہے کہ جسمانی حوالہ ہے. یہ فضیلت ہے. یہ جسمانی حوالے کی منزل ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کل آپ کی خدمت میں، کون فاطمہ زہرا، کون بی بی؟ وہ بی بی کہ اگر نبوت و رسالت کے منصب کی عزت و حرمت کو جانا ہو تو یہی بی بی آگے ہے. اگر امامت و ولایت کی حفاظت کا تقاضا ہو تو جناب سیدہ ہے. یہ وہ ہے کہ سر من اسرار الہی، خدا کے اسرار میں سے چھپی ہوئی چیزوں میں سے جو ایک چیز ہے وہ جناب سیدہ کی سلام ہے. اسرار الہیہ میں سے ایک فاطمہ زہرا ہے، خدا کے رازوں میں سے ایک فاطمہ زہرا. اور کیا کہنا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا. اب یہاں پر غور کی بات یہی ہے کہ خدا یہ فضیلت ملی کیوں جناب سیدہ کو. یعنی جہاں تک تعلق ہے اس بات کا تو رسول کی خدمت کرنے والی اور بھی محترمہ خواتین تھیں، محترم خواتین تھیں. یہ فضیلت جناب سیدہ کو ملی کیوں؟ تو اس تمام خلاصے کا جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ شرف جناب سیدہ کو اس لیے حاصل ہوا، اللہ کے رسول نے جو فرمایا الفاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. یہ شرف اس وجہ سے ہے کہ اس کو جہاں تک ولادت کا تعلق ہے، جہاں تک رضایت کا تعلق ہے، جہاں تک تربیت کا تعلق ہو تو ان تینوں حوالوں سے قطع نظر محبت ہو، نگہداشت ہو، الفت ہو، حرمت ہو، یہ تمام چیزوں کی پاسداری اور اس کے علاوہ پیغمبر اکرم کا جو منصبی فرائض تھے ان میں جس طریقے سے ان کی مدد کی، بلکہ ان میں جناب سیدہ کوئی دوسرا پیغمبر اکرم کے کام میں شریک نہیں ہے. اگر کوئی اس منزل پر شریک کہا جا سکتا ہے تو وہ جناب سیدہ کی ذات گرامی ہے، بی بی پاک دس کی ذات گرامی ہے. کیونکہ حضور کی جو سیرت تھی وہ مردوں کے لیے تو نمونہ عمل ہے، قولی طور پر سب کے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن عملی طور پر تمام جہان کے مردوں کے لیے نمونہ عمل بننے کی صلاحیت ہے، نمونہ عمل ہے. اور ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، لیکن خواتین کے لیے صنف نسواں کے لیے کسی ایسے وجود کی ضرورت تھی جو کائنات کی قیامت تک کی تمام آنے والی عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہو. اگر بی بی نہ ہوتی تو نمونہ عمل نہ ہوتا، رسالت کا کام مکمل نہیں ہو سکتا تھا. یہ تکمیل رسالت کی منزل ہے شہزادی فاطمہ زہرا.
تکمیل رسالت کی منزل ہے فاطمہ زہرا، کہ تکمیل رسالت ہوئی، نمونہ عمل بن کے بتایا کس طریقے سے نمونہ عمل بنتی ہے۔ اب یہی چیز ہے کس قدر فضیلت کی منزل ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، رسول نے اپنی صلبی بیٹی کو ماں کہا اور بیٹی کو ماں کہا، مگر جواب میں اپنے آپ کو آپ نہیں کہا بلکہ ابیہا کہا، جو ایک عظمت کی نشانی ہے۔ جیسے میں نے کہا شخص سے نسبت نہیں دی، شخصیت سے نسبت دی۔ اور تیسری فضیلت اس مقام پر اس کنیت میں یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں کہ جن کا ہر نکلا ہوا زبان اقدس سے ہر لفظ جو ہے وہ وحی کی ترجمانی کرتا ہے، وحی الہی سے بیان کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہوا جو پیغمبر بیان کر رہے ہیں خدا کی رضا بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور پھر یہ تمام چیزیں، یہ تمام باتیں حقیقت کی، کمال کی، اوصاف کی عکاسی کرتی ہیں، اور یہ اس بلند نسبت کو بیان کرتی ہیں جو قیامت تک موجود رہے گی۔ اور پیغمبر اکرم نے جب بیٹی کو اس طریقے سے ام ابیہا کہا تو فقط زبانی طور پر نہیں کیا، عملی طور پر اس کی پاسداری کر کے بتائی۔ اور جناب سیدہ کو جب یہ اعزاز حاصل ہوا تو آپ نے اس اعزاز کا دفاع کر کے بتایا کہ کس طریقے سے ماں محبت کے ساتھ پیش آتی ہے۔ یہ جناب سیدہ کی عظمت ہے۔ اور اپنی بیٹی کو ماں کہنا یہ عظمتوں، رفعتوں، کمالات کی وہ معراج ہے کہ جس تک کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکا۔ یہ انفرادیت ہے شہزادی کونین کی کہ عائق بشریت میں کسی کو یہ شرف حاصل ہو ہی نہیں سکا۔ یہ شرف مخصوص ہے شہزادی کونین کے لیے۔ اور ایک اور شرف کی منزل کہ جہاں سے مجھے جناب معصومہ قم تک پہنچنا ہے، ایک اور شرف اور مقام جناب سیدہ کا یہ ہے، بی بی پاک کا یہ ہے کہ آپ کی ذریت میں سے، آپ کی ذریت سے ہی آپ کی اولاد ہی اولاد رسول قرار پائی۔ اور اس پر یعنی یہ وہ دلیل ہے، یہ وہ دلائل ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ بزرگ علماء نے جب کبھی بھی یہ مسئلہ پیش آیا کہ اولاد رسول کیسے ہو سکتے ہیں تو تمام علماء نے ان آیات وافی ہدایہ کو پیش کر کے دلیل قائم کی ہے۔ حجاج بن یوسف کا دربار ہے اور یقیناً سب لوگ تاریخ سے آگاہ ہیں، کم از کم اس کے مظالم سے آگاہ ہیں کہ حجاج بن یوسف کہتے کسی ظالم کو، کس ظالم کو کہتے ہیں۔ ایک دفعہ اپنے دربار میں ہے اور نعوذ باللہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر کے کہنے لگا کہ حسین اولاد رسول کیسے ہو سکتے ہیں، حسین اولاد رسول کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہاں پر جناب یحییٰ بن یعمر موجود ہیں، یہ ہیں جاننے والے، یہ ہیں حق کو بیان کرنے والے۔ یحییٰ بن یعمر کھڑے ہو گئے، کہا امیر تو جھوٹ بول رہا ہے۔ جلادی سے فاسق ذرا زبان سے ادا ہو جائے گردن قلم ہے۔ 50,000 یا کتنے مومنین کو اس نے شہید کیا۔ حجاج بن یوسف کا دربار، کہا تو غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے۔ حجاج مخاطب ہوا، کہا اچھا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کتاب خدا سے اس کو ثابت کر دے، اگر ثابت نہیں کر سکا تو ابھی گردن قلم کر دیتا ہوں۔ جناب یحییٰ نے کہا کہ یہ تو بالکل واضح ہے، خداوند کریم سورہ مبارکہ انعام کی 84 اور 85 آیات میں ارشاد فرما رہا ہے، درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحییٰ
وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین، حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے ہوئے، اس کے بعد جناب یعقوب و اسحاق کا ذکر کرتے ہوئے، اور اس کے بعد یہ ذکر کرتے ہوئے کہ نوح کو ہم نے ان سے پہلے بھیجا، پھر یہ ذکر کرتے ہوئے کہ ابراہیم کی ذریت میں سے ہم نے داؤد کو بھیجا، سلیمان کو قرار دیا، ایوب کو لیا، یوسف کو قرار دیا، اس کے بعد کی منزل پر موسیٰ آئے، ہارون کی منزل یقیناً محسنین کے ساتھ، ہم کذالک نجزی المحسنین، یہ محسنین کی جزا ہے ہمارے پاس، اور پھر اس کے بعد انہی کی ذریت میں سے زکریا کو قرار دیا، یحییٰ کو قرار دیا، عیسیٰ بھی آئے اور الیاس بھی آئے، اور یہ سب صالحین میں سے تھے۔ تو آپ نے بتایا، یہ بتا کہ خداوند کریم یہ ذریت ابراہیم کا ذکر کر رہا ہے یا نہیں؟ سب نے کہا ہاں بے شک یہ ذریت ابراہیم کا ذکر ہے۔ بتاؤ ذریت ابراہیم کے ذکر میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی ذریت میں سے عیسیٰ کو قرار دیا، عیسیٰ کے تو باپ تھے ہی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ کو قرار دیا ذریت ابراہیم میں، عیسیٰ کے تو باپ تھے ہی نہیں، تو عیسیٰ کی نسبت جو ہے وہ جناب مریم سے ہے نا، یہ بات مانتا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں نے قبول کیا، کہا جب عیسیٰ ماں کی طرف سے ابراہیم کی ذریت میں سے ہو سکتے ہیں تو رسول اللہ کی ذریت فاطمہ زہرا سے کیوں نہیں ہو سکتے؟ کی منزل ہے، ہاں میں دلیل ہے۔ اس نے کہا صحیح ہے، صدقت تو نے بے شک صحیح کہا، تو کہا لیکن یہ بتا کہ تجھ میں یہ جرت پیدا کیسے ہوئی کہ میرے دربار میں میرے سامنے بیٹھ کر یہ بات کہے؟ کہا جس کی ولایت میرے دل میں روشن ہے اس کی ولایت نے ہمت دی ہے، ولایت علی کا کمال ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ جس کے دل میں یہ ولایت کا چراغ روشن ہو جائے نا، وہ دار سے نہیں ڈرا کرتا، تلوار سے نہیں ڈرا کرتا، حق بیان کرنے والے ہیں۔ یہ ذریت میں سے قرار دیا تو یہ فقر حاصل ہے، اور یہ ہم نہیں، تمام محدثین نے لکھا، سوائق محرقہ کی روایت حضور قطمی مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ نے تمام انبیاء کی ذریت کو ان کے صلب میں قرار دیا، مگر میری ذریت کو صلب علی ابن ابی طالب میں قرار دیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ روایت ہے کہ جس کو 20 سے زیادہ محدثین نے نقل کیا، خصوصیت سے مشہور ترین کتابوں میں مسند ابن احمد ابن حنبل میں امام احمد ابن حنبل نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ماں کی بطن سے پیدا ہونے والا ہر بچہ اپنے باپ کی نسبت سے تعلق ہوتا ہے، اس کے خاندان سے آگے بڑھتا ہے، سوائے فاطمہ زہرا کے کہ فاطمہ کی ذریت کا ولی میں ہوں، وہ میرے نام سے پہچانے جائیں گے۔ اور اسی کے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی ذریت میں، جو ماں کے سبز میں پیدا ہو، وہ اپنے باپ کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے، اس کی نسب سے آگے بڑھتا ہے، سوائے فاطمہ زہرا کی اولاد کی کہ وہ مجھ سے پہچانے جائیں گے۔
میری نسبت سے پہچانے جائیں گے۔ اور ایک حدیث تو وہ ہے کہ جس کو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہر ماں سے پتن سے پیدا ہونے والا بچہ اس کے باپ کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے، باپ کی ذریت میں قرار پاتا ہے، باپ کے صلب میں آتا ہے، سوائے فاطمہ زہرا کے اور صلب علی ابن ابی طالب کے۔ اس صلب میں آنے والے میرے نام سے پہچانے جائیں گے، میری ذریت قرار پائیں گے، میں ان کا ولی ہوں گا، اور جو کوئی بھی اس میری فضیلت سے انکار کرے گا ان کی، وہ جہنم میں جائے گا۔ جو اس فضیلت سے انکار کرتا ہے، یہ شرف و فضیلت ہے، کس کی نسبت سے حاصل ہوئی؟ جناب سیدہ کی نسبت سے، بی بی پاک طاہرہ کی نسبت سے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ وہ مقام و نسبت، اور یہی نسبت ہے، یہی ذریت فاطمہ زہرا ہے۔ جہاں اس ذریت فاطمہ زہرا میں وہ امام آئے ہیں، وہ امام آئے ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کا وہ فریضہ انجام دیا کہ قیام قیامت پر راہ مستقیم کو واضح کر دیا۔ وہیں پر اس ذریت فاطمہ زہرا میں کچھ ایسی خواتین بھی آئیں، عالم نساء میں کچھ ایسی بیبیاں بھی آئیں کہ جنہوں نے دین کو اس طریقے سے درخشندہ کر دیا کہ آج اگر دین کی پہچان ہو تو وہ پہچان ان کے نام کے بغیر نامکمل رہ جائے گی۔ یہ شرف و فضیلت عطا کی۔ اگر زینب کبریٰ امام حسین کے ساتھ نہ ہوتی، حسینی مشن نامکمل رہ جاتا۔ یہ زینب کبریٰ کی قربانیاں ہیں، یہ جناب ثانیہ زہرا کی قربانیاں ہیں کہ حسینی مشن کو کبھی دربار ابن زیاد میں واضح کیا تو کبھی دربار شام میں بیان کیا، جگہ پر شہزادی بیان کرتے ہوئے چلی اور بتایا کہ کس طریقے سے۔ اور اسی طریقے سے ایک وہ ہستی ہے کہ جو حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام، وہ ہستی جسے فاطمہ معصومہ کہا جاتا ہے، فاطمہ معصومہ کہا جاتا ہے۔ کیا مرتبہ ہے جناب فاطمہ معصومہ کا، معصومہ قوم۔ امام موسی کاظم کی بہت سی بیٹیاں تھیں، مگر ہر ایک کا شرف برابر نہیں ہوا کرتا۔ جو شرف جناب معصومہ کو حاصل ہوا وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکا۔ جناب معصومہ کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے۔ دیکھیے خداوند کریم کا ایک نظام ہے، جب وہ کسی جگہ کو فضیلت دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے خداوند کریم انتظام کرتا ہے، چیزیں مہیا فرماتا ہے۔ سرزمین کرب و بلا ازل سے خداوند کریم کی نگاہ میں ہے کہ یہ کرب و بلا کی کیا عظمت ہے، کرب و بلا کا کیا مقام ہے۔ میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کی مجلس میں کہ کرب و بلا کہتے کسے ہیں، لیکن یہ کرب و بلا کا شرف تھا، کرب و بلا کا یہ شرف حاصل کرنا تھا تو خدا نے انتظام کروایا کہ حسین ابن علی مدینے سے ہجرت کر کے کربلا میں آئیں، یہاں شہادت حاصل کریں تاکہ کربلا کو وہ شرف حاصل کرے جو علم الہی میں ہے۔ حسین تشریف لائے اور اس کی وجہ سے کربلا کو وہ شرف حاصل ہوا۔ اسی طریقے سے خداوند کریم کے علم میں ہے کہ قم وہ مقام ہے، قم وہ جگہ ہے کہ جو دین محمدی جہاں سے پھلے پھولے گا، جہاں سے دین کو عظیم حاصل ہوگی، ترویج دین ہوگی، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہجرت کر کے قم جائے کہ جس کی کرامت سے، جس کی برکت سے لوگ آنا شروع ہو، دین کی ترویج ہونا شروع ہو جائے۔ یہ خداوند کریم کا انتظام ہے، یہ خدا کا انتظام ہے کہ اس نے اس طریقے سے انتظام کیا۔ ورنہ وہ بی بی کہ جو پردہ دار بی بی ہو، وہ بی بی جو گھر میں رہنے والی بی بی ہو،
اور جناب معصومہ قم کی عظمت کا کیا کہنا، یعنی آپ وہ ہیں، ایک شرف جو حاصل ہے، امام رضا کی حقیقی بہن ہے جناب معصومہ قم، یعنی والد بھی ایک ہے اور ماں بھی ایک ہے، حقیقی بہن ہے۔ اور امام رضا نے تربیت دی ہے جناب معصومہ قم کو، معصومہ قم کو تربیت دی ہے، اور اس طریقے سے وہ عالمہ ہے جس طریقے سے ہمیں جناب زینب کبریٰ کے لیے امام زین العابدین کا حدیث ملتی ہے، اور ملتا ہے کہ عالمہ غیر معلمہ اسی طریقے سے مقام پر ہمیں جناب معصومہ قم کے لیے بھی یہ الفاظ ملتے ہیں، جہاں پر خود باپ مدح ثنا کرے۔ جب امام موسی کاظم کے پاس میں بیان کر چکا ہوں کہ جب وہ لوگ آئے تھے، ایک گروہ، امام موجود نہیں تھا، دور سے آئے تھے، کہا امام موجود نہیں ہیں، امام رضا بھی موجود نہیں ہیں۔ بی بی کو پتا چلا، بی بی نے کہا تمہارے سوال ہے تو مجھے دے دو، سوال بی بی کو دے دیے گئے، بی بی نے اس کے جواب لکھ کر دیے، وہ لے کر چلے۔ راستے میں امام علیہ السلام آ رہے تھے، ملاقات ہوئی، پوچھا تم آئے تھے، کہا ہاں آپ کی زیارت کے لیے آئے تھے، زیارت تو ہو گئی، کہا کچھ حاجتیں تھیں، کچھ کہا ہم سوال لے کے آئے تھے، لیکن آپ کے گھر میں کوئی بی بی تھیں جنہوں نے جواب دیے ہیں، امام نے کہا ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح، جواب دیے، جب جواب پر نگاہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور فرمایا تمہارا باپ تم پر فدا ہو، ابوہا باپ تم پر فدا ہو۔ یہ علمی مرکزیت ہے جناب معصومہ قم کی، اور شرف و منزلت کا کیا کہنا جناب معصومہ قم کا، یعنی بی بی کے فضائل و شرف میں یہ بات کافی ہے کہ جناب معصومہ قم کی زیارت کے جو فضائل ائمہ معصومین نے بیان کیے ہیں، سوائے ائمہ کے علاوہ بہت کم ہیں جن کی زیارت کی اتنی فضیلت موجود ہو، جن کی زیارت کا اتنا شرف موجود ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جب قم کی ایک جماعت آپ کے پاس ایران سے آتی ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں خدا رحمت نازل کرے وہاں پر، خدا رحمت نازل کرے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وہ حدیث جو بہت مشہور ترین ہے لیکن شہزادی کے فضائل کی بدل، ارشاد فرمایا اللہ کا حرم مکہ ہے، نبی کا حرم مدینہ ہے، امیر المومنین کا حرم کوفہ ہے، اور ہمارا حرم قم ہے، اور ہماری ذریت میں سے ایک پاکیزہ بی بی وہاں پر جاگے گی اور وہاں پر دفن ہوگی، اور جو کوئی بھی اس کی زیارت کو جائے اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ صرف یہی نہیں، دوسرے مقام پر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، درود بھیجے محمد و آل محمد پر، ان زیارتها تجدل له الجنہ، جو کوئی معصومہ کی زیارت کرے وہ ایسے ہی ہے جیسے جنت ہو۔ تو امام علیہ السلام کی حدیث، حضرت امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام جس کو نقل کیا ہے قاضی نور اللہ شستری شہید ثالث علیہ الرحمہ، کہ جن کو ان کی کتاب احقاق الحق لکھنے پر 1019 ہجری میں شہید کر دیا گیا تھا، اور آج بھی ان آگرہ انڈیا میں ان کا مزار انہی کے لیے زیارت گاہ ہے۔ ان کی کتاب ہے مجالس المومنین۔ مجالس المومنین میں قاضی نور اللہ شستری بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام نے سعد بن حزام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، ان زار المعصوم فی القم فلہ الجنہ، جو معصومہ قم کی زیارت کرے قم میں اس پر جنت واجب ہے۔ اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام
ان زار امتی فی القم فلہ الجنہ، جو میری پھوپھی کی زیارت قم میں کرے اس پر جنت واجب ہو جایا کرتی ہے۔ اور یہی چیز حضرت امام علی ابن موسی رضا دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیجے محمد و آل محمد، ان زار المعصومہ کمن زارنی، جو معصومہ کی زیارت کرے ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری زیارت کی ہو۔ یہ شرف و فضیلت ہے۔ اور دیکھیے ہر جگہ کا جو شرف و فضیلت ہے حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہم حکمتوں کو نہ سمجھ سکیں لیکن حکمت سے خالی نہیں ہے۔ جہاں پر جناب معصومہ کی کرامتیں، جناب معصومہ کا شرف جو ہے جو بیان کیا گیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا علم الہی میں تھا کہ اس جگہ کو دین کی ترویج کا مرکز بننا تھا، تو ائمہ نے لوگوں کو متوجہ کیا اس طرف کہ آؤ قم آؤ، زیارت کے بہانے ہی آؤ، جب زیارت کے بہانے آؤ گے تو علم بھی حاصل کر کے ہی جاؤ گے۔ یہ زیارت کی فضیلت بیان کی، زیارت کی حکمت ائمہ علیہ السلام نے بیان کی۔ اور کیا کہنا معصومہ کا، جب بات آ چکی ہے تو کرامت جناب معصومہ قم سے ایک دو واقعے، ایسے بے شمار کرامتیں ہیں جناب معصومہ کی۔ ایک تو قم کی کرامت جو ہے وہ مشہور یہ ہے کہ جو کوئی بھی طالب علم کے لیے جاتا ہے آپ اس سے دریافت کر سکتے ہیں کہ علماء نے یہ بیان کیا، اور بہت سارے لوگوں نے جن میں سے ایک آدھ کو میں خود بھی ذاتی ہی طور پہ جانتا ہوں، وہ بیان یہ کرتے ہیں ہم کسی بھی مقام پر گئے وہاں پر کچھ عرصے تک ہمیں اجنبیت رکھتی ہے، اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے انسان غربت میں ہوتا ہے، جب دوسری جگہ پر گیا غربت کی منزل پر ہے، اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔ مگر قم ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جو کوئی بھی طلب علم کے لیے جاتا ہے وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ گویا اپنے گھر میں آ گیا ہے۔ یہ شرف و منزلت ہے قم کی منزل، اور یہ کس وجہ سے؟ یہ جناب معصومہ قم کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ ہاں فرق یہ ہے ہر مانگنے والے کو اس کے ظرف کے مطابق عطا ہوا کرتا ہے۔ انسان اپنا ظرف کو بڑھائے، طاقت کو بڑھائے، عطا کی منزل بھی ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں لوگ جاتے ہیں وہاں سے دنیا کی چند چیزوں کو مانگ کر آ جاتے ہیں، دنیا تو ملا ہی کیتی ہے، ارے یہ تو وہ در ہے جہاں سے جو کچھ بھی مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا، مگر اس کے لیے معرفت بڑھانے کی منزل ہے۔ جب معرفت بڑھتی چلی جائے گی انسان کے اندر خود بخود وہ جذبہ آئے گا کہ کس طریقے سے مانگنا چاہیے ان کے دربار میں، مگر ان کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے۔ مجھ سے مولانا ہیں، مولانا رضی حیدر رضوی، انہوں نے بیان کیا 15 سال وہ قم میں مقدسہ میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ان کے زمانے میں ہی، یہ ماضی قریب کا واقعہ ہے، تقریباً 10 یا 15 سال پہلے کی بات، تو ایک طالب علم تھا، اس کی زوجہ بہت زیادہ علیل ہو گئی، بہت زیادہ علیل ہو گئی، اتنی علیل ہو گئی کہ بہت مہینوں اس کا علاج ہوتا رہا۔ اب اتنے عرصے جب علاج ہوا پیسے دینے کے لیے نہیں ہیں، ہاسپٹل کا بل بھی بہت زیادہ بن گیا ہے، اور ڈاکٹروں نے بھی آخر کہہ دیا کہ اب یہ تو نہ تو مردوں میں ہے نہ زندوں میں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کب تک اس حالت کے اندر رہے گی۔ وہ شخص بہت پریشان ہوا اور کہا ہم آپ سے کہتے ہیں آپ کہیں تو لے جائیے گھر پر، یہاں پر رہنا یا گھر پہ رہنا برابر ہے۔ اس نے کہا یہ دل میں مومن کے اعتقاد کی منزل ہوا کرتی ہے، کہا تم کون ہو اس بات کا فیصلہ کرنے والے کہ مردوں میں ہے یا زندوں میں ہے؟ خدا وہ رحیم و غفور ہے کہ جب کبھی بھی پاک وسیلے سے اس کی طرف رجوع کرو بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جایا کرتا، کوئی خالی ہاتھ نہیں جایا کرتا۔ تو بیان ہوتا ہے شب جمعہ تھی، وہ شخص آیا جناب معصومہ قم کے دربار میں، شب معصومہ قم کا دربار شب جمعہ ساری رات روضہ اقدس کھلا رکھا۔
آیا، آ کے بڑے گڑ گڑا کر پرا کر کے مانوزہ قدم کی خدمت میں اپنے عرضداشت پیش کی. رات بھر گریہ وزاری کرتا رہا، دعائیں کرتا رہا، عبادتیں کرتا رہا. صبح جب وہ ہاسپٹل واپس گیا، تھوڑی دیر گزری ہے کہ وہاں پر جو قدام ہوا کرتے ہیں، یعنی ایک لمبی سی جو اس طریقے سے شکل ہوتی ہے کہ ایک لمبی سی شیروانی ٹائپ کی اور بڑے بڑے اس میں بٹن اس طریقے سے جو لگے ہوتے ہیں، ایک قدام اس ہاسپٹل میں آیا اور آ کر پوچھا کہ وہ شخص کہاں پر ہے. آدمی کا پوچھا جس کی بیوی علیل ہے، اس کو بتایا گیا کہ وہ فلاں مقام پر ہے. اس کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ تمہارا نام یہ ہے؟ کہا ہاں مجھے نام یہی ہے. کہا تمہاری بیوی یہاں پر علیل ہے علاج کے لیے؟ کہا ہمیں بیوی علیل ہے. کہا یہ تمہارے لیے معصومہ قم نے چیز بھجوائی ہے، معصومہ قم نے تمہارے لیے بھجوائی ہے. وہ کہہ گیا، گھبرا گیا، میں رات تو معصومہ کی خدمت میں شکایتیں لے کر گیا تھا. کہا یہ تمہارے لیے بھجوائی ہے، اسے واپس نہیں کرنا. اب جو اس نے کھولا ہے، لفافہ کھولا، اس پہ خود معصوم قم کے روضے کی مہر لگی ہوئی تھی. اب جو کھولا تو بالکل جیسے نئے نوٹ اس طریقے سے ہوتے ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ مکمل اس کے حساب کے مطابق تھے جو ہاسپٹل میں اس کا خرچہ ہوا تھا، اس کے مطابق وہ پیسے تھے. اور اب آخری دوا جب صبح کی پلانے کے لیے وہ ڈاکٹر آیا کہ دوا پلائیں ہم اس ورزیہ کو جو پلایا جاتا تھا، تو اسی وقت جب ڈاکٹر نے دوا پلائی ہے ایک ساتھ شور اٹھ گیا. تو ہر مومنین کا علاقہ ہے، ایک درود کا شور اٹھا کہ یہ معجزہ ہو گیا ہے. وہ گیا، جا کر دیکھا کہ اس کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور ایک ایک کو پوچھ رہی ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے. اس نے گھبرا کے پوچھا یہ تمہیں کیسے عطا ہوا؟ کہا معصومہ آئی تھی، اس نے انہیں مجھے صحت عطا کرتے گئے. یہ معصومہ قم کے دربار کی فضیلت ہے. بس دل سے مانگنے کی منزل ہے، دل سے مانگنے کا مقام ہے. اور آخری بات، کیا فضیلت ہے قیام شہزادی کی، کیا مقام ہے جناب معصومہ قم کا. آیت اللہ مراشی، آیت اللہ شاہب الدین مراشی کے والد آقائے محمود مراشی، ہر زمانے میں علماء کو بھی اس بات کی جستجو رہی کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ بی بی جناب فاطمہ زہرا کی قبر کہاں ہے. اور یہ بھی عالم انسانیت پر اتنا ہے کہ رسول کی ایک ہی بیٹی ہے، وہ بھی دنیا سے گزر جائے اور اس کی قبر تک کا نہ پتہ ہو. وہ کیا اسباب تھے جن کی وجہ سے قبر چھپائی گئی؟ جب تک یہ بات مخفی رہے گی ہمیشہ یہ ایک تازیانہ ہے تاریخ پر کہ وہ کیا اسباب تھے جن کی وجہ سے رسول کی بیٹی کی قبر چھپائی گئی. تو ہر زمانے میں رہا. جناب آقا محمود مراشی کو بھی اس بات کا چوک تھا کہ میں پتہ تو کروں شہزادی کی قبر کہاں ہے. انہوں نے 40 شب جمعہ یا 40 دنوں کا عمل ہوتا ہے جو ایک بہت مشہور عمل بھی ہے، مسجد سہلہ کا بھی ہے، مسجد کوفہ کا بھی ہے، دوسرے مقامات کا بھی ہے. پہلا آیت اللہ محمود مراشی نے 40 راتوں کا وہ عمل مکمل کیا. جب 40واں عمل کا دن گزر گیا، خواب میں ہے، خواب میں دیکھا یا تو امام محمد باقر آئے ہیں یا امام جعفر صادق علیہ السلام آئے ہیں. خواب میں آئے اور خواب میں آ کر کہا الیکا بکریمت اہل بیت، کریمہ اہل بیت کے پاس جاؤ. انہوں نے کہا فرزند رسول میں انہی کی قبر معلوم کرنے کے لیے تو جستجو کر رہا ہوں تاکہ مجھے شہزادی کونین کی قبر کا پتہ چل جائے، وہاں پر ہم جائیں. تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ ہماری جدہ کی قبر کو مخفی رکھا گیا ہے اور وہ یقینی طور پر اس وقت تک نہیں پتہ چلے گا جب تک آخری حجت ظہور نہ کر لے.
یہ مصلحت ہے، یقینی طور پر پتہ نہیں چل سکے گا، یہ مصلحت الہی ہے، خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اسرار الہیہ میں سے ایک راز ہے۔ ہاں اگر تم سیدہ کی قبر پر جانے کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو قم جاؤ، معصومہ قم کی زیارت کر لو، وہی ثواب ملے گا جو فاطمہ زہرا کی زیارت کا ثواب۔ یہ شرف ہے فاطمہ، وہی ثواب ملے گا جو فاطمہ زہرا کی قبر اطہر کا ثواب ہے۔ یعنی خداوند کریم نے قبر سیدہ کو تو مخفی رکھا ہوا ہے، مگر ثواب سے مومنین کو خدا نے محروم نہیں کیا۔ جناب معصومہ قم کی قبر اطہر پر جاؤ، جناب سیدہ کی قبر کا ثواب تمہیں ملے گا۔ جو قبر سیدہ پر جانے کا ثواب ہے وہ خداوند کریم تمہیں عطا کرے گا، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو دین کی خاطر۔ اور یہ بی بی جب بھائی کو گئے ہوئے 2 سال گزر گئے، چاہنے والی بہن کو بھائی کی یاد نے ستایا۔ جناب معصومہ قم بھائی کی یاد نے ستایا۔ بی بی جب ارادہ کیا کہ میں اپنے بھائی کی زیارت کو جانا چاہتی ہوں، آپ کے 4 یا 5 بھائی جس میں جناب فضل ہیں، زید ہیں، ابراہیم ہیں، اور بھتیجے، اور ایک جماعت تیار ہوئی جن کی کل تعداد بعض روایتوں میں ہے 33 تھی یا 35 تھی۔ یہ قافلہ تیار ہوا، اور یہ آج کا زمانہ نہیں ہے، اس وقت کا زمانہ ہے کہ جب مرو کا فاصلہ جو ہے بہت طویل فاصلہ طے کرتے ہوئے پہنچنا پڑتا ہے، اور بتایا گیا کہ اتنے منازل ہیں پریشانی کے، مگر جیسا کہ میں نے کہا خود خدا کا انتظام تھا، شہزادی کو وہاں پر لے کر آنا ہے۔ جناب معصومہ قم چلی، راستے کو طے کرتے ہوئے، آبوں کو طے کرتے ہوئے جب ساوا کے مقام پر پہنچی، جو دشمنان اہل بیت کا مقام تھا، وہاں پر جب ظالموں کو پتہ چلا یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، اہل بیت کا گھرانہ ہے، ان ظالموں نے حملہ کیا۔ یہاں تک کہ بعض روایتوں میں ہے سب بھائی مارے گئے، سب بھتیجے مارے گئے، سب شہید ہو گئے۔ اور معصومہ کی بعض روایتوں میں ہے یہ حالت ہوئی کہ شہزادی کے خون اتنا ٹپکا کہ جب آپ قدم آگے بڑھاتی تھیں اس کے ساتھ خون آتا تھا۔ ایسے میں قم کے مومنین کو پتہ چلا، قم ہمیشہ سے امیر المومنین کے بعد کے زمانوں سے اہل بیت کے ماننے والوں کی جگہ رہی۔ ان کو پتہ چلا ساوا میں یہ ظلم ہو چکا ہے، وہ مومنین آئے، جناب معصومہ قم کو لے کر چلے۔ بی بی نے کہا، بی بی سے کہا جناب موسیٰ خزرج جو سردار ہیں کہ شہزادی ہمارے پاس اب جہاں پر آئی گئی ہیں تو ہمیں شرف میزبانی عطا فرمائیے، ہمارے شہر میں آئیے۔ بی بی نے کہا نہیں، میرا دل ہول رہا ہے، عجیب عجیب دل کی حالت ہے، اللہ میرے بھائی کی خیر کرے، اللہ میرے بھائی کی خیر کرے، میں یہاں سے جا رہی ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں جب واپسی میں آؤں گی تمہارے پاس آؤں گی۔ انہوں نے کہا نہیں شہزادی، ایک دن تو قیام کر لیجئے۔ جب شہزادی مانی نہیں تو ان کو وہ واسطہ دیا کہ اہل بیت کو جب کبھی بھی یہ واسطہ دیا جائے بات رد نہیں ہوتی۔ کہا بی بی آپ کو آپ کی جدہ فاطمہ زہرا کا واسطہ بس یہ سننا تھا۔ کہا اب اس آگے کوئی بات نہیں۔ کہا اچھا اس وعدے پر کہ فقط ایک دن میں قیام کروں گی۔ کہا ہاں شہزادی، صبح کو جاؤں گی،
اور شام کو وہاں سے نکل جاؤں گی۔ اب یہ موسیٰ قجرج آئے، آ کر کہا بی بی آنے والی ہیں، امام رضا کی بہن آنے والی ہیں، تیاری کرنی ہے۔ اب تیاری ہوئی، لیکن عجیب تیاری ہے، عجیب تیاری ہے۔ اب جب صبح جناب معصومہ کی سواری قم میں پہنچی اور قم کے اس مقام پر پہنچی، روایت ہے جہاں جناب معصومہ کا روضہ ہے، قبر مطہر ہے، جب وہاں پر معصومہ کی سواری پہنچی، جناب معصومہ نے عماری سے دیکھا یہ کیسا استقبال ہے، لوگ کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کالے علم لہرا رہے ہیں، ارے استقبال کرنے والے کیا اس طریقے سے کسی کا استقبال کیا جاتا ہے؟ یہاں تک کہ سردار آگے بڑھا، سردار آگے بڑھا، مگر عجیب حالت ہے، عجیب حالت ہے، کالا لباس پہنے ہوئے، کالا لباس پہنے ہوئے، سر پر ٹوپی نہیں ہے، امامہ نہیں ہے، سر پہ خاک ہے، ننگے پیر ہے، گریبان کھلا ہوا ہے، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں۔ بی بی نے دیکھا، کہا کیا ایسے استقبال کیا جاتا ہے؟ کہا بی بی میں کیسے تعزیت پیش کروں، کیسے تعزیت پیش کروں؟ بی بی گھبرا گئی، ارے کس کی تعزیت پیش کرنی ہے، کس کی تعزیت پیش کرنی ہے؟ کہا بی بی آپ کے بھائی کی تعزیت پیش کرنی ہے، آج صبح ہی خبر ملی ہے امام رضا کو زہر دے دیا گیا، امام رضا مارے گئے، شہید ہو گئے۔ ہائے بی بی، ہائے بی بی، روایت یہ کہتی ہے اس مقام پہ جناب معصومہ نے کہا ہائے بھائی، ہائے بھائی، یہ کہہ کر غش آیا، غش آیا۔ جناب معصومہ کچھ عرصے زندہ رہی، کچھ عرصے زندہ رہی، اسی غم کی حالت میں دنیا سے کوچ کر گئی، دنیا سے کوچ کر گئی۔ یہ جناب معصومہ ہے نا، یہ جناب معصومہ ہے نا، بس ایک جملہ سن لیجئے، اس کے بعد مصائب کے 2 جملے۔ جناب معصومہ کا یہ مقام ہے، روایت کہتی ہے، تاریخ میں ہے کہ جب جناب معصومہ کی شہادت ہو چکی، کسی طریقے سے انہوں نے پاک و پاکیزہ اور خواتین کو بلوا کر جناب معصومہ کو غسل بھی دے دیا، کفن بھی پہنا دیا، مگر جب دفن کرنے کا موقع آیا ہے، ایک معصومہ ہے، کون دفن کرے؟ کوئی قریبی رشتہ دار موجود نہیں، کوئی دفن کرنے والا موجود نہیں، کیسے دفن کیا جائے؟ روایت میں ہے ایک بہت ضعیف صاحب تقوی شخص تھا جس کا نام قادر تھا، اس کو آمادہ کیا گیا کہ تم جانا، تم دفن کرنا۔ وہ آمادہ ہو ہی رہا تھا، جنازہ لا کے رکھا گیا، ایسے میں دیکھا 2 سوار نقاب پوش آئے، قریب پہنچے، کہا پیچھے ہٹ جاؤ، جنازہ سامنے رکھا، پہلے نماز جنازہ ادا کی، اس کے بعد ایک سوار قبر میں اٹھا، ایک نے دیا، دفن کیا، دفن کر کے چلے گئے، مجھے پتہ نہیں کون تھے، مگر یہ معصومہ ہے، جناب معصومہ ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں بی بی آپ کو تو فقط بھائی کی شہادت کی خبر ملی تھی نا، آپ برداشت نہیں کر سکی، میرا سلام ہو ثانیہ زہرا زینب، ہمارا سلام، بہن 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی ہے، بھائی کے گلے پر چھری چل رہی ہے، بھائی کا گلا کٹ رہا ہے، ہائے زینب، کوفے کا رکیا، بابا آؤ بابا، فاطمہ کا لال، نبی کا نام۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلبا ینقلبون۔ خداوندہ
تجھے اس معصومہ کا واسطہ، کریم اہل بیت کا واسطہ، معصومہ قم کا واسطہ، یہ تمام مومنین حاجت مند ہیں، ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ جو مومنین حج و زیارات کے مشتاق ہیں، حج و زیارات سے مشرف فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ خداوندہ صحت کامل عطا فرما۔ جو مومن اپنے رزق و روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو بہترین روزگار عطا فرما۔ جو صاحبان روزگار ہیں، ان کے روزگار میں ترقی و برکت عطا فرما۔ جو مومنین لا ولد ہیں، اولاد صالح عطا فرما۔ جو صاحبان اولاد ہیں، اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اپنی بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو بہترین کفو عنایت فرما۔ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جہاں کہیں بھی آباد ہیں، جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع الزام کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تاجیل فرما، یاور و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ایک اعلان ہے، کل اسی امام برگاہ میں جشن ولادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا اہتمام ہے۔ آپ مومنین بھی شرکت فرمائیے، اپنے احباب کو بھی اطلاع دیجیے۔ ایک مومن افتخار علی بہت دلیل ہیں، خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ پنجت نپاک چہردہ معصومین بیمار کربلا کے طفیل میں خداوند کریم انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید کرار حسین رضوی، شہید علی اصغر دانی، حسین علی راشد، حاجی مظفر علی دینا اور جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات ثواب الفاتحہ۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ایک سورہ فاتحہ سے حاجی مصطفیٰ مرحوم کے روبی سے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ماتم حسین۔